تعلیم و تدریس میں تفریح کا پہلو موجود ہو تو لرنرز کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ بچوں نوٹ بک نکالیں، جلدی کریں، ہری اپ، لکھیں اسے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ بچوں کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ ہاں صحیح جا رہی ہے۔ کیا آپ کھیل میں اور سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو پڑھاتی ہیں؟ پڑھائی میں کھیل کود کا کیا کام؟ نہیں بھئی، کھیل میں بچوں کو پڑھایا لکھایا جائے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے بچوں کے لیے۔ یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے، ویسے بھی تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ دیکھو، بچوں کو شہزادوں، شہزادیوں اور جانوروں کی کہانیاں تو ویسے ہی پسند ہوتی ہیں، اور اگر انہیں سبق کی بجائے اگر کوئی گیت یاد کروایا جائے تو وہ بھی بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اگر انہی گیت اور کہانیوں میں سے انہیں کوئی سبق دیا جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ لیکن اس طرح تو ان کا دھیان صرف کہانیوں اور گیتوں کی طرف رہے گا نا۔ بچوں کو خوشگوار تعلیمی ماحول دینا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو براہ راست کوئی بات سمجھانے کی بجائے اگر کھیل میں یا سرگرمیوں میں انہیں کوئی کہانی سنا کر، کوئی مقابلہ کرا کر بتائی جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس طرح بچوں میں بھی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور سبق سے اکتا جانے کی بجائے ان میں لاشعوری طور پر کچھ باتیں وہ سیکھ بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز خود بنائی ہے، اور بھاگنے دوڑنے سے ان کی جسمانی نشوونما بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ہم بچوں کو کھیل کے ذریعے کس قسم کی چیزیں سکھا سکتے ہیں؟ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں تعلیم دینے کے مختلف طریقے دیکھتے ہیں۔ اعداد کا کھیل۔ چھوٹی جماعت کے بچوں کو 2 ٹیموں میں تقسیم کر دیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیں۔ ہر بچے کو ایک عدد دیا جائے جو کہ عدد 1 سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کی تعداد کے مطابق عدد چلتا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کو برابر کے عدد دیے جائیں گے جو کہ 1 سے شروع ہو کے بچوں کی تعداد کے مطابق ہوں گے۔ کھیل اس طرح سے شروع ہوگا کہ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک گیند یا کوئی چیز رکھ دی جائے گی۔ استاد کوئی نمبر پکارے گا، جس بچے کا وہ نمبر ہوگا وہ اس گیند کو اٹھائے گا۔ جس ٹیم کے بچے نے پہلے گیند اٹھایا اس ٹیم کو 1 نمبر مل جائے گا۔ کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ تمام ہندسے نہ پکار لیے جائیں۔ اس طرح جو ٹیم زیادہ سکور حاصل کرے گی وہی ٹیم جیت جائے گی، اور اس کے نتیجے میں چھوٹے بچوں کو گنتی بھی یاد ہو جائے گی۔ کھیل ہی کھیل میں جمع یا تفریق سکھانا۔ زمین پر چھڑی اور چاک کی مدد سے ایک بڑا دائرہ یا مستطیل بنائیں اور اسے 10 حصوں میں تقسیم کیجیے۔ اب 0 سے 9 تک اعداد ان حصوں میں لکھیں، مگر بے ترتیبی سے۔ بچوں سے کہیں کہ وہ زمین پر بنی شکل سے 3 فٹ دور کھڑے ہوں۔ ہر بچہ باری باری 2 پتھر پھینکے گا۔ جس عدد پر پتھر جائیں گے وہ سلیٹ یا بلیک بورڈ پر لکھ لیے جائیں۔ انہی اعداد کا مجموعہ سکور ہوگا۔ ایک مقررہ مرتبہ تک پتھر پھینکنے کے بعد بچوں کو اپنا سکور خود گننے دیجیے۔ یہی مشق تفریق سکھانے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ پڑھائی یا خوشخطی کا مقابلہ۔ 1 سے 5 تک کے تمام لرنرز کا اردو قاعدہ یا انگریزی کی کتاب کھلوا کر انہیں ان کے اپنے اسباق سے پڑھائی کروائی جائے۔ جب ایک بچہ پڑھے تو باقی تمام خاموشی سے سنیں، پھر اچانک استاد کسی بھی دوسرے بچے کو پڑھنے کو کہے۔ پڑھائی کے دوران استاد لرنرز کی پڑھنے کی روانی، الفاظ کی صحیح ادائیگی یعنی تلفظ اور اعتماد کو دیکھتے ہوئے سب سے اچھا سبق پڑھنے والے بچے کے لیے پوری جماعت میں تالیاں بجوائے اور اس کی تعریف کرے۔ اس کے لیے تمام بچوں کو 1 ہفتہ پہلے سبق بتایا جا سکتا ہے، اور اس مقابلے کے دوران اگر کوئی بچہ متوجہ نہ ہو تو اس سے سبق سے متعلق سوالات کر کے متوجہ رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بچوں، آج آپ نے خوشخطی کا مقابلہ ہوگا۔ اسی طرح سے تمام بچوں کو خوشخط لکھنے کے لیے ایک ساتھ کہا جا سکتا ہے، اور سب سے خوبصورت لکھائی کو جماعت کی دیوار پر آویزاں کیا جا سکتا ہے۔ کوئز ٹیسٹ۔ اسلامیات، معاشرتی علوم،
और साइंस की 1 से 5 तक की किताबों से उन मज़ामीन का इंतखाब करें जो कि तलबा लर्नर्स को पढ़ाए जा चुके हैं। उन मज़ामीन में से सवालात बनाएं और फिर तमाम बच्चों को एक साथ मुकाबला करवाएं। हर जमात से उसके मजमून के मुताबिक सवालात पूछे जाएं, लेकिन इस सरगर्मी में सबको एक साथ एक ही वक्त में शामिल किया जाए। पार्सल गेम। पूरी जमात के बच्चों को एक दायरे की सूरत में बिठाएं। कोई सी भी शय लेकर उन्हें एक दूसरे को तरतीब से देने के लिए कहें। साथ ही साथ आप कोई नज्म पढ़ें, फिर अचानक नज्म पढ़ना बंद कर दें और जिस बच्चे के हाथ में वो रुमाल हो उसे फरमाइश पूरी करने के लिए कहा जाए। फरमाइश पूरी करने का तरीका ये होगा कि वो बच्चा एक बॉक्स में रखी हुई बहुत सी पर्चियों में से एक पर्ची उठाएगा और उसे खोलकर जो उसमें लिखा होगा उसे पूरा करेगा। ये गेम 15 या 20 मिनट से ज्यादा न खेलें, वरना बच्चों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। पर्चियों में मुद्दजा झेल बातें हो सकती हैं। अलिफ से बनने वाले 4 अल्फाज बताएं। कायदे आज़म की तारीख पैदाइश बताएं। अल्लामा इकबाल कौन थे? सूरज कहां से निकलता है? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 10 सब्जियों के नाम बताएं। 5 ममालिक के नाम बताएं। अंग्रेजी में माई सेल्फ के ऊपर चंद जुमले कहें। 6 का पहाड़ा सुनाएं, वगैरह वगैरह। पैराग्राफ लिखवाएं। तमाम बच्चों को मुतवज्जे करके एक उन्वान ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। बच्चों, आज हम एक पैराग्राफ करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है मेरा स्कूल। बच्चों से पूछा जाए कि इस लफ्ज से उनके जहन में जो आता है एक लफ्ज बताएं। वो तमाम अल्फाज जो बच्चे बताएं आप बोर्ड पर दर्ज करते जाएं। फिर उन अल्फाज से एक एक जुमला बनवाएं। आखिर में जुमलों को एक मंतकी तरतीब दें और उनकी तौसीह करते जाएं। इस तरह से तमाम बच्चों को शामिल करके एक पैराग्राफ लिखना सिखा दें। साइंसी तजुर्बे। रोशनी खत्ते मुस्तकीम में सफर करती है। तितली का दौरे हयात, फूल की साख्त, मकनातीसी कुव्वत, ठोस माया गैस, इर्द गिर्द की अशिया की मदद से तजुर्बात करवाए जाएं। हर बच्चा साइंस के हर तसव्वुर को अपने हाथ से तजुर्बा करके दिल से उस पर यकीन करे और अपने अल्फाज में तजुर्बा और उससे हासिल होने वाले नताइज को लिखे तो साइंस उसके लिए इंतहाई दिलचस्प मजमून बन सकता है। हमने देखा कि बच्चों को खेल ही खेल में सिखाने से जो नताइज हासिल होते हैं वो रवायती तरीकों से हासिल नहीं होते, लिहाजा तरीका तदरीस दिलचस्प ही होना चाहिए। हमने देखा कि बच्चों को खेल ही खेल में सिखाने से जो नताइज हासिल होते हैं वो रिवायती तरीकों से हासिल नहीं होते, लिहाजा तरीका तदरीस दिलचस्प ही होना चाहिए।